باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کے سامنے سرنگوں ہو جاؤ تو فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا، دلیل یہ پیش کی کیا میں اس سے سجدہ کروں جس کو تو نے گارے سے پیدا کیا۔ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ وہ ابلیس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے گارے سے پیدا کیا ہے، تو آگ میں بلندی ہوتی ہے تو مجھ میں بڑائی پائی جاتی ہے، عظمت پائی جاتی ہے، تو اے باری تعالیٰ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سے چھوٹے کو سجدہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا؟ حضرات گرامی، بات بڑے چھوٹے کی نہیں ہے، بات امر ربی کی ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ پہلے رسول ہیں، اور اس کے بعد بے شمار نبی اور رسول آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سب سے آخر میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عظمتیں آپ کو دی ہیں تو وہ گزشتہ انبیاء کرام نے ان عظمتوں کو تسلیم کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے اولی العزم رسول ہیں، تو انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عظمتوں کو تسلیم کیا ہے۔ تو بات بڑے چھوٹے کی نہیں ہے، بات عظیم ہونے کی ہے۔ اس کا یہ استدلال، تو آگ جو ہے وہ بلندی کی طرف جاتی ہے، تو آگ تھوڑی دیر بلند ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، اور وہ مٹی عاجزی والی ہوتی ہے، وہ عاجزی کرتی ہے، اور اللہ رب العزت کی اس بنائی ہوئی کائنات میں وہ اپنا بیج چھوڑتی ہے، اور اس طریقے سے انسان آگے بڑھتا رہا منزل بمنزل، منزل بمنزل، جس کو ہم اولاد آدم کہتے ہیں، وہ آگے بڑھتے رہے۔ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ ابلیس نے آدم کے ساتھ عداوت کھڑی کر دی اس بنیاد پر کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، اور مجھے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اس کو سجدہ کرو، اور میں اپنے چھوٹے سے کیسے سجدہ کروں؟ میں اپنے سے چھوٹے کو کس طریقے سے بڑا مانوں؟ تو حضرات گرامی، بے شمار انبیاء کرام ایسے گزرے ہیں جن کے باپ نبی نہیں تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نبی مانا، ان کی عظمتوں کو تسلیم کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اس کی عظمت اور بلندی وہ بہت زیادہ ہے۔ چند ایک انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کے باپ بھی نبی تھے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے تو ان کے والد بھی نبی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے تو ان کے والد بھی نبی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام نبی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، لیکن حضرت ابراہیم کے والد نبی نہیں تھے۔
تو بے شمار انبیاء کرام ایسے گزرے ہیں جن کے والدین، جن کے والد نبی نہیں تھے، اور ان کی عظمتوں کو لوگوں نے، ان کے والد جو تھے انہوں نے تسلیم کیا۔ تو یہ ایک عزت ہے، ایک مرتبہ ہے، اللہ جس کو دے دے اس کو ماننا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں بھی ہم اپنے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو عظمتیں دی ہیں تو ان کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ باعظمت لوگ ہیں، اللہ نے ان کو بڑا بنایا ہے تو ہم بھی ان کو بڑا بناتے ہیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو نبی علیہ السلام نے ہماری نماز کا امام بنایا ہے تو ہم اپنی دنیا کا امام بھی ان کو بناتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو جب نبی علیہ السلام نے یہ عظمت دی کہ وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی عظمت کو تسلیم کیا، ان کی بڑائی کو تسلیم کیا۔ تو حضرات گرامی، جن کو اللہ تعالیٰ عظمت دے ان کی بڑائی کو تسلیم کرنا چاہیے، اور شیطان کو بھی، ابلیس کو بھی حضرت آدم کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، اور امر ربی یہ تھا، اور یہ حجت بازی اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر اس نے کی، اور بات اس نے آگے بڑھا لی۔ آدم کے ساتھ مستقل طور پہ وہ عداوت کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ یہ جس انسان کو، جس آدم کو آپ نے مجھ پر برتری دی ہے، تو اگر تو مجھے قیامت تک زندہ رہنے دے تو اے باری تعالیٰ میں اس کی اولاد کو جڑ سے اٹھا کے پھینک دوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں ان کو گمراہ کر دوں گا۔ قرآن حکیم میں دوسری جگہ پر آتا ہے تو اس نے کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تیری عزت اور تیری برتری کی قسم ہے، میں ان کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ یہ تو نے مٹی سے پیدا کیا یہ انسان کہ یہ تیری عاجزی کرے گا، میں اس کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا، یہ تیری تابعداری نہیں کرے گا، تیرے حکم کو قبول نہیں کرے گا، یہ نافرمانی کرے گا۔ تو یہاں پر بھی دوسرے لفظوں کے ساتھ یہی بیان ہو رہا ہے کہ اس نے اللہ رب العزت سے یہ بات کہی، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تھوڑی سی ذریت اولاد ان کی ایسی رہ جائے گی جو میرے دام تصویر میں نہیں آئے گی، اکثریت کو میں لے ڈوبوں گا۔ قَالَ فَذَهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دفع ہو، اذهب، جا دفع ہو، تو اور جس نے تیری پیروی کی تو ان سب کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا، اور ان کی جزا یہی ہوگی تو ان سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ تو مطلب ابلیس بھی جہنم میں جائے گا، اور جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اس کی پیروی میں اولاد آدم، حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر آگے انبیاء کرام، اولیاء اعظام جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ان کی ویسے بھی جو اولاد ہے، اس سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے میں یہ لگ گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ اس نے مستقل عداوت کھڑی کر دی۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جا جو کچھ کر سکتا کر لے، اپنی آواز کا جادو چلا کے، اپنی زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے تو لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں تو کر لے، اور وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور اپنے لشکر کے سوار اور پیادے جو ہیں لے کے آ جا، ان کے اوپر تو حملہ کر جو ہے نا، حملہ آور ہو جا، اور ان کو بدلنے کی تو کوشش کر۔ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا۔ مال میں اولاد میں کیسے شریک ہوگا کہ مال کمائیں، یہ مال کمائے آدم کی اولاد اور خرچہ تیری مرضی کے مطابق کرے اسے۔ جیسے انسان مال کمائے تو اس مال کو وہ گمراہی میں لگا دے، اللہ کی نافرمانی میں لگا دے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے مال میں بھی تو شریک ہو کے دیکھ لے جو ہے کیا ہوتا ہے۔
اور ولا اولاد ہے، اور ان کی اولاد میں بھی تو شریک ہو جا۔ اولاد میں کیسے شریک ہے؟ اولاد میں شریک اس طریقے سے ہے کہ وہ بچہ تو اولاد آدم کا ہے، اس کی پرورش اس کا باپ کر رہا ہے، اس کی ماں کر رہی ہے، وہ بچہ ان کا نہیں ہے، شیطان کا ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، شیطان کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور شیطانیوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سارے کام تو کر لے، اور پھر ایک کام اور بھی ہے، وعدہم، انہیں اچھے اچھے وعدے ان کے ساتھ کر، میں تمہارا یہ بھی کروں گا اور تم یہ کام کرو صحیح، اور میں پھر تمہارا آگے والا یہ کام بھی کر دوں گا، یہ بھی کر دوں گا، یہ بھی کر دوں گا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دھمکی دی، تو جو کچھ کرتا ہے کر لے جو ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، کہ یاد رکھو کہ یہ شیطان جو وعدے کرتا ہے تو وہ دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتے، وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھمکی دی تو کر لے جو کچھ کرنا ہے، تو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں نا، ان کے اوپر تیری کوئی طاقت نہیں چل سکتی، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے داؤ میں نہیں آئیں گے، جو کچھ تو کرنا ہے کر لے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اے میرے پیارے نبی، تیرا رب جو ہے وہ مددگار ہے، وہ محافظ ہے اپنے بندوں کا۔ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ انسان سے کتنی محبت فرماتا ہے اور کتنی اس کو آسائش عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے کہ آپ کا رب جو ہے وہ سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے، یعنی یہ کشتی چلانے کا جو نظام ہے یہ اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے، تو تم کشتیاں چلاتے ہو لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس میں رزق تلاش کرو، مثلا مچھلیاں پکڑتے ہو، یا ایک جگہ سے سامان لاد کے دوسری جگہ پہنچاتے ہو، تو ایک ملک سے آپ اٹھاتے ہو سامان اور دوسرے ملک میں سستے طریقے سے۔ اس وقت تو کشتیاں ہوا پہ چلتی تھی، اب تو وہ تیل وغیرہ پہ چلتے ہیں جہاز، اس زمانے میں کشتیاں ہوا پہ چلتی تھی، ایک پیسہ خرچہ نہیں ہوتا تھا، تو ایک ملک سے سامان دوسرے ملک میں منتقل ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں پر یہ فضل فرمائے ہیں، اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ اے انسان، اے اولاد آدم، تیرے ساتھ بہت رحم کرنے والا ہے، کہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے یہ آسائشیں بنائی۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اب اللہ تعالیٰ ایک طرف سے بندے کے اوپر جو عنایات فرماتا ہے ان کو بیان فرما رہا ہے، اور دوسری طرف فرماتا ہے بندے تیرا حال یہ ہے کہ جب وہ تو سمندر کے درمیان میں ہوتا ہے تو سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے، مد و جزر آ جاتا ہے، جہاز جو ہے وہ ڈوبنے لگتے ہیں، تو اس وقت تو کیا کرتا ہے؟ تو فی البحر، سمندر میں یہ صورتحال ہو جاتی ہے، تو دل من تدعون الا اياه، اس وقت تو وہ بت جن کی تو پرستش کرتا ہے ان کو بھول جاتا ہے، ان کا تو نام ہی نہیں لیتا، صرف اللہ کا نام لیتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہی ہے میرا وارث، تو ہی مجھے بچانے والا ہے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو اس وقت تو یہ کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ جن کی تو پرستش اور جن کی تو عبادت کرتا ہے، تو وہ سارے کے سارے تجھے بھول جاتے ہیں، اس وقت تجھے اللہ یاد آتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ، جب تو اللہ کو پکارتا ہے مدد کے لیے تو اللہ تعالیٰ تیری مدد کرتا ہے، تجھے نجات دے دیتا ہے، اس طوفان سے، اس سمندری طوفان سے تجھے نکال دیتا ہے۔ تو پھر تو کیا کرتا ہے؟ تو خشکی پہ آ جاتا ہے تو جو یہاں سے اترتا ہے تو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، پھر ان بتوں کی طرف لگ جاتا ہے، پھر ان کی عبادت کی طرف لگ جاتا ہے، پھر ان کی پکار کی طرف لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ غَفُورًا،
انسان جو ہے وہ ناشکرہ ہے، اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اور رب نے اسے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور وہ نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ أَفَأَمِنْتُم مَّن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، کہ یہ دیکھ تو یہ آگے آ رہا ہے، سفر کا بھی آ رہا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ تو کہتا ہے میں خشکی پہ آ گیا ہوں، اب امن میں آ گیا ہوں، سمندر میں تھا تو اس وقت طغیانی آئی ہوئی تھی تو سمجھا مشکل میں آ گیا ہوں، تو اللہ نے تجھے وہاں سے نکال دیا، جو ہی تو خشکی پہ پہنچتا ہے تو سمجھا اب تو امن ہو گیا، جو پھر تو ادھر مڑ جاتا ہے جو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اے یخسف بکم الارض، سمندر کے کنارے تو اترا اور اتر کے تجھے زمین پر کھڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو اندر دسا دے تو کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام بھی کر سکتا ہے، یا وہ ہوا بھیجتے ایک بڑی تیز قسم کی اور وہ سارا کچھ تیرا تباہ و برباد کر دے، اور ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور پھر تم کوئی اپنا وکیل نہ پاؤ، اپنا کوئی مددگار و معاون نہ پاؤ، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور آج تو سفر سے واپس آیا ہے تو خشکی میں تو اترا ہے، تو کل پھر تو سفر کر سکتا ہے، یہ تو نہیں ہے یہ کوئی تیرا آخری سفر تھا، تو کاروباری آدمی ہے، تجھے پھر یہ سفر کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے پکڑ لے کہ پہلے تو بدل گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے وہی سمندر میں پکڑ لے تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ جب دوبارہ تو سفر کرے گا تو وہ تیری گرفت کر لے جو ہے، اور فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور کشتیوں کو توڑنے والی ہوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھیج دے، کشتیاں ٹکرا جائیں اور وہ ٹوٹ جائیں آپس میں ٹکرانے کے بعد، فیغرقکم بما کفرتم، تو تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں غرق کر دے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ اور ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، اور پھر تم نے کیا کرنا اللہ کا؟ اللہ رب العزت کا یہ عمل جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ اگر ایسا کر دے تو تم اللہ کا کیا کر سکتے ہو؟ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ارشاد خداوندی ہے کہ زمین پر جتنی مخلوق ہے ان سب پر ہم نے انسان کو برتری دی ہے۔ یہ دیکھو شیر بڑا طاقتور ہوتا ہے، جنگل میں بڑے سے بڑے جانور کو جب اس کو بھوک لگتی ہے تو پکڑ لیتا ہے، اور پکڑنے کا طریقہ بھی اس کو آتا ہے کہ گردن پہ منہ رکھ کے سانس بند کر دیتا ہے اس کی، وہ تھوڑی دیر اچھلتا کودتا ہے، مر جاتا ہے، اور پھر اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے، تو بڑا بہادر جانور ہے سب سے جو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس پر بھی فوقیت دی ہے۔ وہ بچپن میں کہانی سناتے تھے کہ شیر مرنے لگا تو اس نے اپنے بچے کو وصیت کی کہ انسان سے بچ کے رہنا، تو وہ شیر مر گیا، اب وہ بچہ اس کا بڑا ہو گیا تو اس کو شوق پیدا ہوا وہ انسان کیسا ہوتا ہے، میں اس کو دیکھوں تو صحیح جو ہے نا، میرے باپ نے مجھے وصیت کی تھی اس سے بچ کے رہنا ہے۔ تو وہ ہاتھی کے پاس گیا، اس سے پوچھا تو انسان ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں کہاں انسان ہوں، اس سے بچ کے رہنا ہے، وہ بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے۔ اور کو بڑا موٹا تازہ جانور اس نے دیکھا، اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا تو انسان ہے؟ اس نے کہا نہیں میں کہاں انسان ہوں، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اس کو اور شوق پیدا ہوا، بڑی خوفناک چیز ہے۔ آگے وہ گیا تو ایک آدمی لکڑیاں چیر رہا تھا، کلاڑی اس کے پاس تھی، تو اس سے کہتا ہے تو انسان ہے؟ اس نے کہا ادھر پاؤں رکھ پھر میں بتاتا ہوں آپ۔ اس نے لکڑیوں کے بیچ میں پاؤں رکھا، اور وہ جو لکڑی اس نے رکھی ہوئی تھی وہ اس نے نکال دی، پاؤں اس کا آ گیا، اس میں پھنس گیا۔ اس نے کلاڑی سیدھی کر لی، اس نے کہا میں انسان ہوں، بات کر کیا بات ہے۔ تو حضرات کرام میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ کہانی ہے لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان شیر پر بھی فوقیت رکھتا ہے۔ وہ اتنا موٹا تازہ ہاتھی جو ہے
اتنی اس کی طاقت ہوتی ہے تو وہ انسان جب چاہتا ہے اس کو پکڑتا ہے، اس کو کنویں میں بھوکا رکھتا ہے، پھر اس کو دیتا ہے، گھاس دیتا ہے، آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے پھر اس کو سدھاتا ہے۔ تو جو کام انسان چاہتا ہے اس سے لیتا ہے، وہ انسان کا تابعدار بن کے گھوم رہا ہوتا ہے روڈ کے اوپر بھی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، جتنی مخلوق بھی ہے اس سب پر فوقیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی ہے، یہ سب پر غالب ہے۔ اور وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو سمندر میں بھی سواریاں دی ہیں اور خشکی میں بھی سواری دی۔ گدھے کے اوپر یہ بیٹھتا ہے، گھوڑے کے اوپر یہ بیٹھتا ہے، اونٹ کے اوپر یہ بیٹھتا ہے، ان کے اوپر سامان لاتا ہے، خود بیٹھتا ہے، ان کو چلاتا ہے، تابعداری میں رکھتا ہے۔ اور وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، بڑی صاف ستھری پاکیزہ غذا دی ہے ہم نے اس کو، کہ ہم نے اس کو پانی دیا ہے، ہم نے اس کو پھل دیے ہیں، زمین سے اگنے والا غلہ جو ہے پاکیزہ صاف ستھرا وہ ہم نے اس کی غذا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ ساری برترییں ہم نے انسان کو دی ہیں۔ اور وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جتنی مخلوق ہم نے پیدا کی ہے اس سب پر ہم نے اس کو فوقیت دی ہے، مرتبہ دیا ہے۔ تو حضرات گرامی چاہیے تو یہ کہ یہ انسان شکریہ ادا کرے اللہ تعالیٰ کا، تو یہ کفران نعمت کرتا ہے، یہ بدل جاتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا۔ اللہ نے کہا جھوٹ مت بولو، یہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے کہا سچ بولو، یہ سچ نہیں بولتا۔ اللہ نے کہا رشوت نہ لو، یہ رشوت لیتا ہے، اللہ نے کہا سود نہ کھاؤ، یہ سود کھاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھو، یہ اسی زبان سے گالیاں دیتا ہے، بری بری باتیں کرتا ہے، جو ہے لوگوں کا دل دکھاتا ہے اور لوگوں کو برا کہتا ہے، اللہ کی مخلوق کو لوگوں پر جھوٹی تہمتیں لگاتا ہے، کیا کیا نہیں کرتا یہ انسان۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اتنی نعمتیں ہیں، تو اتنی نعمتوں کے باوجود جو ہے وہ اللہ رب العزت کا یہ ناشکری کرتا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بات کر رہا ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو ہم نے انبیاء کرام بھیجے ہیں، جو جس نبی کا ماننے والا ہوگا تو اس نبی کے نام جو اس کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت آ جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت آ جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی امت آ جائے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے انبیاء ہیں، تو ان کی وجہ سے تم ان کی تابعداری کے دعویٰ کرتے ہو اور اپنے آپ کو ان سے وابستہ کرتے ہو، تو ان کے ناموں سے، ان کے ذریعے سے ہم تمہیں بلائیں گے، اور پھر جب ہم تمہیں بلائیں گے تو تمہارے اعمال نامے تمہارے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اور جس کا اعمال نامہ جس کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو پڑھنے سے پہلے ہی وہ سمجھ جائے کہ اس کا معاملہ صحیح ہے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے جو ہے، اور ولا یظلمون فتیلا، اور قیامت کا دن وہ ہوگا کہ ایک ذرہ سا بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، نہ انصافی نہیں ہوگی، اور اگلا خود اس بات کو تسلیم کرے گا کہ میرے ساتھ انصاف ہو۔ اور ومن کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے آئے گا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جن کی یہ زندگی تنگ تھی،
تنگ دینی لحاظ سے انہوں نے تنگ زندگی گزاری، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف وہ نہیں آئے۔ تو ارشاد خداوندی ہے کہ قیامت کے روز ہم انہیں جب اٹھائیں گے دوبارہ تو ان کو اندھا اٹھائیں گے، وہ اندھے ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، کیا ہے باری تعالیٰ، ہم تو اندھے نہیں تھے اس دنیا میں، تو یہاں تو نے ہمیں کیا اندھا اٹھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اتت کا آیاتنا فنسیتہا، تیرے پاس میرا حکم نامہ پہنچا تھا، تیرے پاس میری ہدایات پہنچی تھی، تیرے پاس میری نصیحتیں پہنچی تھی، تو فنسیتہا، تو نے ان کو بھلا دیا، تو نے ان کی پرواہ نہیں کی، تو وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج میں نے تجھے بھلا دیا اور تجھے اندھا کر کے رکھ دیا میں نے۔ تو کل تو نے میری ہدایات کو نظر انداز کر دیا، تیرے پاس آنکھیں تھی اور تو اندھا بنا ہوا تھا جان بوجھ کے، جو ہے ان ہدایات کو تو دیکھ نہیں رہا تھا، آج ہم نے تجھ سے آنکھیں چھین لی اور تجھے وہ آنکھیں نہیں دی جن کے ساتھ تو دیکھ کے بھی تو نے ان کو قبول نہیں کیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اندھا اٹھائے گا جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اس کے احکام کو نہیں مانتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی امت کے والی ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام امت کا ہوتا ہے تو وہ نبی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یعنی نبی کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ جیسے فوج لڑتی ہے محاذ کے اوپر، تو لڑ رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سپاہی آگے جو ہے نا، جن کی جان کو سب سے خطرہ ہوتا ہے، اور جنرل صاحب تو اپنے مرکز میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب فتح ہوتی ہے تو جنرل صاحب کا نام ہوتا ہے، وہ فوجیوں کا نام نہیں ہوتا، جو جنہوں نے جانیں قربان کی ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں اور جنہوں نے وہاں محاذ کے اوپر جد و جہد کی ہے، ان کا نام نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں فلاں جنرل صاحب جیت گئے ہیں، ان کی کمان میں یہ سارا کچھ ہوا تھا، تو لہذا اعزاز بھی اس کو ملتا ہے۔ تو فوج ہار جائے تو کہا جاتا ہے وہ جنرل ہار گیا، جو یہ ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اسی طریقے سے یہ میں نے مثال دی ہے، اسی طریقے سے کوئی امت اچھا کام کرتی ہے تو وہ اس کے نبی کی طرف جو ہے نا منسوب کر دیا جاتا ہے، اور کوئی امت ایسی ہے کہ وہ غلط کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ بعض اوقات اس نبی کی طرف منسوب ہو جاتا ہے، اور حالانکہ وہ نبی اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابن عباس کا جو قول ہے وہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا بڑا پکا ارادہ تھا کہ جو وحی آپ کے اوپر آئی ہے تو اس وحی سے ان کو بدل دیں، اس وحی کا یہ انکار کر دیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر ایمان لانے والے جو ہیں ان کے بارے میں ان کا پکا ارادہ تھا کہ ہم ان کو نبی کی اطاعت سے پھیر دیں گے، وحی الہی سے دور کر دیں گے، اور یہ وحی الہی کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر یہ لوگ ایسا کرتے تو وہ کسی کو اپنا دوست نہ پاتے، کوئی ان کا مددگار نہ ہوتا۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر اے نبی آپ کی امت وہ اس کو ہم ثابت قدم نہ رکھتے تو ضرور کچھ نہ کچھ یہ ان کے قریب ہو جاتی، لیکن ہم نے آپ کی امت کو ثابت قدم رکھا ہے۔ اور اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر یہ بدلتے تو ہم ان کو چھوڑتے نہیں، ہم ان کو دنیا میں بھی ڈبل عذاب دیتے اور آخرت میں بھی ان کو ڈبل عذاب دیتے کہ تم نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا، کفار کی باتوں میں آ گئے۔ لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مسلمانوں نے کس طریقے سے نبی اسلام کی پیروی کی۔ بدر کے روز نبی علیہ السلام نے انصار کو بلایا اور انصار سے کہا کہ میرا تمہارا ایک معاہدہ تھا، معاہدہ یہ تھا کہ اگر مدینے میں رہتے ہوئے
کوئی میرے مقابلے میں آئے گا تو تم میری مدد کرو گے۔ اب ہم مدینے کے اندر نہیں ہیں، مدینے سے باہر ہیں، بدر میں ہیں، تو کیا تم اپنے وعدے پر قائم ہو؟ تو انصار کے سردار اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ ان سے کہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے جا کے ان سے کفار سے جنگ کرے، ہم ادھر ہی بیٹھتے ہیں، جب فتح ہو جائے گی ہم آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں، ہم یہود نہیں ہیں، ہم انصار ہیں، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کے کھڑے ہو کے لڑائی کریں گے میدان جنگ میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام یہ تھے، مشکل وقت آیا، احد میں آیا اور اچانک جب حملہ ہوا تو مسلمان تتر بتر ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام نے پھر دوسرے صحابہ اکرام کو آواز دی، بکھرے ہوئے ہوں گے، ادھر جمع ہو نبی علیہ السلام کے پاس۔ تو سارے صحابہ آنن فانن جو ہے نبی علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پھر ایک مرتبہ مشکل آئی جنگ حنین میں، بڑی مشکل جنگ تھی جنگ حنین جو ہے، اس میں پھر یہ مشکل پیش آئی کہ صحابہ تتر بتر ہو گئے۔ تو حضرت عباس جو تھے ان کی آواز بہت اونچی تھی، تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا آواز لگاؤ، ادھر جمع ہو سارے۔ تو حضرت عباس نے آواز لگائی تو ان کو پتہ چلا نبی علیہ السلام فلاں جگہ پہ ہیں، سارے وہاں پر جمع ہو گئے نبی علیہ السلام کے ارد گرد۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بڑی بہادری سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا دفاع کیا، مدینے میں بھی کیا اور مکے میں بھی کیا اور ہر جگہ کیا جہاں اس کی ضرورت پیش آئی۔